آپ کیا کہنا چاہیں گے اسکول کے بارے میں؟ اچھا آواز نہیں. بس نہیں ٹائم جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلاس روم ہے. اس کی حالت اس کے اوپر چھت نہیں ہے اس وقت بھی. یہاں بارش ہو رہی ہے اور اس اسکول کی چھت ہونے کیسے اس کے اندر بھی یہاں پانی جمع ہوا ہے. نہ کوئی خاطر خواہ دروازے ہیں، نہ اس میں کھڑکیاں ہیں، نہ اس کا فرش ہے، نہ پلستر ہوا. یہ ایک بلیک بورڈ یہ دکنوسی دور کا یہ بلیک بورڈ ہے جو یہاں کے استاد استعمال کر رہے ہیں. یقیناً یہ استعمال کے قابل نہیں ہے اور یہ حالت ہے اس سے گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹینے کی. ہم آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ. یہ اوپر والے کلاس روم میں جانے کے لیے سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کم از کم 150 کے قریب بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مستقبل کے معمار ہیں. یہی بچے کل مختلف اسکولوں میں اپنی خدمات انجام دیں گے. کوئی پاکستان آرمی میں جائے گا، کوئی یہاں کسی بھی سرکاری اداروں میں، یہی بچے جائیں گے. لیکن بچوں کے اگر بنیادی تربیت اگر صحیح مناسب نہ ہو سکی تو ہم کیسے ان سے بہتر کی امید رکھتے ہیں. آئیے ہم چاہتے ہیں بس آپ کو مزید لے چلتے ہیں یہاں اسکول ٹیچر روم کے اندر. یہ ہمارے گورنمنٹ پرائمری اسکول کا جو کلاس روم ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ اس اسکول کے جو ہمارے اساتذہ کرام استاد راجہ ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں سے یہ ہمارے بھی استاد ہیں. ہم نے اپنی بنیادی تعلیم اسی اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول سے حاصل کی ہے. انہیں کے تعلیم یافتہ بچے اسی اسکول سے جو پڑھ کے آج مختلف اداروں میں، کوئی کسی سرکاری ادارے میں افسر بھی ہیں، پاکستان آرمی میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت سارے مختلف اسکولوں میں بڑی عام اور اچھی پوسٹوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. یقیناً جب ہمارے اس اسکول کی بنیادی تعلیم اس طرز کی ہوگی کہ تاکہ وہ بچے مستقبل میں اپنے ہی آگے سے جو لوگ ہیں ان کی خدمات
بہتر طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے. لیکن اسکول کی جو خستہ حالی ہے، تقریباً یہ اسکول 2005 سے جب زیر تعمیر ہوا، اس کی جو ابتدائی اسٹرکچر ہے وہی ہے، آج تک ویسا ہی پڑا ہوا ہے. تو سر سے میں جانوں گا کہ یہ اصل وجہ کیا ہے اس کی، اور اس سردی میں موسم میں آپ سردیوں کے 2 مہینے کی جو چھٹیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا اس اسکول کی ماشاء اللہ اس سے رنگلا کے چند اسکول ہوں گے گورنمنٹ پرائمری اسکول جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی قریب پرائیویٹ یا سرکاری کوئی دوسرا اسکول نہیں ہے، اس لیے بچے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ہمارا رنگلا میں کہ اس اسکول کا بڑا زبردست رزلٹ بھی ہے. تو سر اس بلڈنگ کی ہم نے جب ٹھیکیدار سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا جی کہ مجھے اس کے پیسے نہیں ملے اور میں اپنے پاس سے کام نہیں کروا سکتا، لہٰذا آپ ایرا سرا سے بات کریں. تو اصل سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ اسکول آج تک اتنا پیچھے کیوں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مہاراجہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محترم اسرار صاحب یہاں تشریف لائے، طاہر صاحب اور سعد صاحب، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اور یہاں اسکول کے جو حالات ہیں، اچھا، یہاں اسکول کی جو پوزیشن ہے اس پر آپ نے جو ہے وہ تصاویر وغیرہ لی ہیں، بچوں سے انٹرویو بھی لیے. یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے کہ یہاں الحمدللہ تدریس کا کام جو ہے وہ بہت مثالی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ جہاں یہ ہماری جو ٹیم آئی ہے، جناب محترم اسرار صاحب یہاں جو تشریف لائے ہیں، یہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں. اور بہت سے طلباء جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، الحمدللہ پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنے جو ہے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. تو یہاں پرابلم اسکول بلڈنگ کی جو ہے وہ شروع سے رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے نتائج میں یا اسکول بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو نتائج ہیں یا ہماری جو پروگریس ہے یا ہماری جو تدریس ہے اس میں کوئی کبھی فرق نہیں آیا. 2005 میں زلزلے کے بعد جب یہاں بلڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز 2009 سے ہوا، تو اس کے بعد پھر 2011 میں 2009 تک سے 2011 میں جو فلڈ آ گیا تھا پاکستان میں، اس کے بعد یہاں کام بند ہو گیا. پھر 2019 میں کچھ تھوڑا کام ہم نے بڑی کوشش کر کے سیرا سے ہمارا رابطہ آج بھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں، آج تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اور جب ہم ٹھیکیدار سے بات کرتے ہیں، بہت سے دفعہ بات ہوئی، ہم بار بار رابطے میں ہوتے ہیں اور روزانہ ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ جو فنڈ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوں، حکومت پاکستان یا وفاقی حکومت جو ہے وہ دے اس گورنمنٹ کو، جس کی وجہ سے ہماری یہ پرابلم حل ہو. تو ہم نے پچھلے کمانڈر مشتاق صاحب نے، عبید اور ہمارے محترم ریاض صاحب، لوگوں نے کوشش کی، دی ریکارڈ اس رنگلا روڈ جو ہے وہ بلاک کی کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اسی پریشانی میں، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اے سی صاحب یہاں آئے، انہوں نے یہاں وزٹ بھی کیا اور انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے اس سیرا ظفر آباد رابطہ کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت فنڈ نہیں ہے. تو پریشانی اصل یہی ہے کہ کبھی کسی نے جو دلچسپی نہیں لی. ہم بار بار رابطے میں بھی رہے، ہم جھگڑتے بھی رہے لوگوں سے، ہم ٹھیکیدار سے بھی جھگڑتے رہے، لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. تو اسرار صاحب کا شکریہ کہ یہاں تشریف لائے. آپ کے ٹی وی چینل کے توسل سے یہ بات جو ہے وہ مزید آگے جائے گی، اور امید ہے ہم حکومت سے یہ استدعا کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرے. ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ بچے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ واش روم نہیں ہے. جو موجودہ دور 2022 میں بھی اگر ہمارے اسکول میں جو ہے وہ واش روم نہیں ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور 2005 زلزلے کے بعد بدقسمتی یہ اسرار صاحب کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایڈ نہیں آئی، کوئی بچوں کے لیے جو فرنیچر نہیں آیا. کوئی 1 سال کا اگر 2-3 لاکھ روپے بھی ہمیں وہ دیتے رہیں اسکول کے حوالے سے محکمہ تعلیم، تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن 2005 کے زلزلے کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے کبھی کوئی تعلیمی اداروں پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ سزا مل رہی ہے. تو الحمدللہ ہمیں چونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پانی، چونکہ ظاہر ہے ٹاپ والی چھت نہیں ہے، پانی سارا کمروں میں داخل ہو جاتا ہے، ہماری تدریس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. ہمارے طارق صاحب یہاں موجود ہیں، ہم چونکہ دونوں مقامی ہیں، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم عرصہ 10-12 سال سے ہم سرمائی جو 2 ماہ کی چھٹی ہوتی ہیں وہ چھٹیاں نہیں کرتے. اور جب زیادہ برف باری نہ ہو، موسم شدید نہ ہو، دھوپ ہو، تو ہم جو ہے وہ یہاں چونکہ دھوپ بھی کم پڑتی ہے، لگتی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ساتھ جو سنی ایریا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اور سخت سردی میں بھی کبھی ہم نے 2 ماہ کی چھٹیاں 10-12 سال سے ہم کنٹینیو نہیں کرتے. موسم ٹھیک ہو تو ہم تدریس کرتے ہیں. ہمارا جو وقت ضائع ہو جاتا ہے، مثلا ابھی اگر بارش شروع ہو جائے، برف باری شروع ہو جائے، تو یہاں چونکہ ظاہر کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں،
ہماری تدریس جو ہے وہ سخت متاثر ہوتی ہے، تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے متبادل یہ ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کچھ کرتے ہیں اس کا جواب ہم نے اللہ کے آگے دینا ہے، چونکہ یہ قوم کے نونیال ہیں، تو قوم کے نونیالوں کی تربیت ہم سے جو بس میں ہوتا ہے ہم کرتے ہیں۔ کسی بلڈنگ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو ہے وہ قوم کے بچوں کا جو ہے وہ وقت ضائع نہ ہو، ہماری کسی وجہ سے ضائع نہ ہو، ہماری یہی کوشش ہے، اور یہ ہمیشہ یہ کوشش جاری و ساری رہے گی تاکہ ہم قوم کے نونالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکیں۔ میں ایک بار پھر مہاراجہ ٹی وی کا اور جناب اسرار صاحب اور طاہر صاحب اور سعد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، اور امید ہے کہ آپ یہ کاش بر لائیں گی اور ہماری یہ پرابلم حل ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور سر بلڈنگ کے حوالے سے جو ایرا سیرا نے اگر اس بلڈنگ کا کام کیا سر، اس کے علاوہ جب سے ہم نے اوپر کلاس روم میں دیکھا وہاں دیکھیں اسی وقت کے جو بلیک بورڈ پڑے ہوئے ہیں، شاید جب ہم یہاں پڑھا کرتے تھے اس وقت کے بلیک بورڈ یا یہ بچوں کو ڈیسک یا یہ اساتذہ کرام کا جو روم ہے اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا، نہ یہاں پہ بلیک بورڈ ہیں، نہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچز نئے ہوئے، نہ کرسیاں ہیں، نہ ڈیسک ہیں۔ سر یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ سرکاری تعلیمی ادارے اتنے ان کا پستہ چلے گئے ہیں کہ اس کی طرف وہ اتنا بھی دیکھ بھال نہیں کرتے کہ وہ کم از کم جو بچوں کو اگر بلڈنگ نہیں بنا کے دے سکتے، کم از کم بچوں کے لیے بلیک بورڈ نیا اور نئی کرسیاں، نئے ڈیسک وغیرہ تو دے سکتی ہیں۔ بالکل جی ہاں، یہ ہم نے کوشش کی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا پہلے سے کہ 2005 زلزلے کے بعد گورنمنٹ نے اس طرف نو کو توجہ دی ہے کہ ہمارے بچے، ہم آزاد کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا میں 60% ہم جنگلات رکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہی ہے کہ بیرونی دنیا میں تو یہ مانا جاتا ہے، اصل میں یہی ہے، یہ معیار یہی ہے کہ جس ملک میں 60% اگر جنگلات ہیں تو وہاں وہ ملک اسٹیبلش ہے، ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے جنگلات رکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہے بچوں کے لیے جو فرنیچر نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی بدقسمتی یا عدم دلچسپی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہہ سکتا ہے آدمی اس میں؟ بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے استاد محترم راجہ ظہور صاحب۔ یقیناً اس اسکول کی پورا رنگلہ میں مثالی اس کا نام رہا ہے، اس میں جو بچوں کا رزلٹ ہے وہ 100% سے کم کبھی نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو اساتذہ کرام چونکہ مقامی ہونے کی وجہ سے یہ بچوں کو، اگر آج کل کے دور میں جب اساتذہ کرام نے ایک سال تک اسکول نہیں جاتے، لیکن ہمارے اسکول کے معززین جو اساتذہ کرام ہیں یقیناً انہوں نے اپنی بڑی قربانی دی ہے اپنے اس اسکول کے بچوں کے لیے کہ وہ سردیوں میں بھی بچوں کی تعلیم جاری رکھتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن سردیوں کی چھٹیاں بھی وہ نہیں کرتے، کہ تاکہ کسی طریقے سے جو یہاں کے جو بچے ہیں اس موسم کی وجہ سے یا اس بلڈنگ کی وجہ سے یا یہاں حکومتی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پہ یقیناً یہ اثر نہیں پڑنے دیتے۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے مہاراجہ ٹی وی۔